اللہ میرا تعلق ایک اسلامی ملک سے جس کے حکمران مسلمان ہیں اور یہودی ملک کا دوستی بھی ہے، یہودی مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، ایسی صورت میں ہمیں اپنے حکمرانوں کی بات ماننی ہوگی، بالکل ماننی ہوگی۔ جب کوئی تمہارا حاکم ہے، امیر ہے، اسمعوا واطیعوا لو کان عبدا حبشیا کان راسہ زبیبۃ، حضور نے فرمایا اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ کے حکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ غلام ہو اور تمہارا بادشاہ بن جائے، تو اب اس کی اطاعت ہمیں کرنی ہو۔ الا ان یکون الکفر، ہاں اگر وہ تمہیں حکم دے کہ نماز چھوڑ دو، وہ نہیں مانیں گے، اگر حکم دے کہ کلمہ چھوڑ دو، وہ نہیں مانیں گے، لیکن باقی معاملات، باقی یہ میرا بھائی یہ کہنا کہ ان کا یعنی کافر ملکوں سے، تو کافر ملکوں سے معاہدے تو حضور پاک نے بھی کیے ہیں۔ حضور پاک نے قریش سے معاہدہ نہیں کیا، صلح حدیبیہ کس کے ساتھ معاہدہ تھا؟ وہ قریش مکہ کے ساتھ۔ میثاق مدینہ جو ہے وہ کس کے ساتھ معاہدہ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ۔ تو مانا یہ ہے کہ معاہدے جائز ہیں، بادشاہوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ جناب عورت محرم کے ساتھ عمرے کرنے آئی، دوسرے عمرے کے لیے محرم کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، اکیلی مسجد عائشہ جا سکتا ہے۔ مسجد عائشہ جانا ضروری بھی نہیں ہے نا، ایک نفلی عبادت ہے، کیوں بغیر محرم کے جائے؟ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر چند عورتیں مل کے جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ جا سکتی، لیکن بہتری ہے اپنے خاوند کی خدمت کرو، ضروری ہے کہ تم نفلی عبادت کرو۔ جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد لوگ صفے توڑ کے یا ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگیں، بالکل منع ہے۔ جنازہ خود دعا ہے، اس کے بعد کون سی دعا باقی رہ گئی؟ جنازے والی دعا جو ہے وہ ہمیں سرکار نے سکھلائی ہے، تو ہم مولوی والی دعا تو نہیں مانتے، ہم تو حضور والی دعا مانتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا کس نے ہمیں سکھلائی ہے؟ اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم، اللہم ادخلہم فی الفردوس الاعلی۔ تو یہ دعائیں جو حضور نے سکھلائی ہم جنازے میں پڑھ رہے ہیں، وہ دعا، اس کے بعد جو دعا ہے وہ تو بدعت ہے۔ اذان سے پہلے یا بعد میں جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی خالص بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو ابھی محظورہ مؤذن مکہ پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن مدینہ پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھتے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ان کو الحمدللہ علم تو آتا نہیں، صلاۃ و سلام پہ گزارا ہے نا، روٹی مل رہی ہے، علم تو ہے ہی نہیں کہ بیٹھ کے کسی کو کتاب پڑھائیں بیچارے، تو ان نے یہ گزارا بنایا ہوا ہے۔ اور اگر بھی روکے گا، دیکھو وہابی ہے جناب، ہم حضور کے عشق میں پڑھتے ہیں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ تم اللہ کے عشق میں آج 5 رکعت عشاء پڑھو، اللہ کا عشق ہے، اللہ کی نماز ہے، 1 رکعت بڑھا دو، یہ کیا بات ہے؟ سنت وہ ہے جس طریقے میں میرا بدنی محمد مصطفیٰ چلے، یہ آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، یا تقریر ہے۔ تقریر کا کیا معنی؟ یعنی حضور کے سامنے وہ کام کیا گیا، حضور نے منع نہیں کیا۔ قرآن شریف میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، ہم درود پڑھیں، درود پڑھنے سے کس نے آپ کو روکا؟ اچھا نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہو کہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہو؟ تو وہاں کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہو؟ جب درود کا وقت ہے وہاں بھی کھڑے ہو جاؤ، دیکھو نماز ہوتی ہے تمہاری۔ بعض دماغ سے بناتے رہتے ہیں نا جی۔ وہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کوئی بڑا آدمی تھا، تو بات چل پڑی اتفاق سے داڑھی کی، تو اس نے حضرت اسماعیل شہید سے کہا کہ حضرت ناراض نہ ہوں، داڑھی تو خلاف فطرت چیز ہے،
خلاف فطرت چیز کیسے رکھی جائے؟ آپ نے میں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کی داڑھی ہوتی ہے، اگر یہ فطرت ہوتی تو اس وقت بھی داڑھی ہوتی، لہذا معلوم ہوا کہ خلاف۔ آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے دانت ہوتے ہیں، مگر ہم نے دانت بھی توڑ دیا کرو، خلاف فطرت کیوں رکھے ہوئے ہیں میرا بچہ؟ جب دانت ٹوٹنے کی باری آئی تو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ میلاد کے دن نبی محفل میں آتے ہیں، کہیں نہیں آتے۔ اگر نبی محفل میں آئیں 1,00,000 میلاد ہو تو 1 لگا جاتے ہیں، اور ہر جگہ جب جاتے ہیں تو مدینے میں جو اسلام پڑھ رہے ہیں وہ تو بیچارے رول گئے نا، کیونکہ حضور کو تو آپ نے میلاد میں بلا لیا۔ خدا کا خوف کرو، نہ اپنے ایمان پر بات کرو، نہ لوگوں کے عقیدے پر بات کرو۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ لوگ آ رہے ہوں گے میرے حوض کوثر کی طرف اور فرشتے دھکے دیں گے، میں کہوں آنے دو، کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد نے دین میں کیسے تبدیلیاں کی ہیں۔ کہتے جی علماء سے سنتے ہیں کہ زکوٰۃ 7.5 تولے سونے 52 تولے چاندی پر نکالنی چاہیے۔ آج کے علماء بتاتے ہیں کہ 1 تولہ ہو تو بھی زکوٰۃ، یہ غلط بات تم کرتے ہو، علماء غلط بات نہیں کرتے۔ اصل نصاب جو ہے وہ 52 تولے چاندی ہے، اب اس پر 1 تولہ بھی چاہے زیادہ ہو گیا تو سب کی قیمت لگا کے زکوٰۃ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر صرف 1 تولے کی دیں گے، یعنی 7.25 پہلے تھے، 1 اور 8.25 ہو گئے۔ یہ مسئلے خود نہ گڑے کرو اور پھر علماء کے ذمہ لگا دیا کرو۔ ایک آدمی نے 4 طواف کی نیت کی، جب 1 طواف مکمل ہوا 2 رکعت نماز پڑھی، اب دوسرا طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا ہوگا۔ استلام کا معنی شروع ہی وہیں سے ہوگا نا، حجر اسود سے اللہ کے بندے، جب تک وہاں آ کے نیت کر کے اشارہ کر کے شروع نہیں کرے گا تو شروع ہی نہیں ہوگا۔ جرابوں کے ساتھ طواف کرے کوئی حرج نہیں، لیکن حالت احرام میں نہ جرابیں پہنے۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو کھلی جوتی پہن لے۔ اپنی حیات میں اگر کوئی اپنے بچوں میں میراث تقسیم کر دے کر سکتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کے میراث کا مسئلہ لکھوا لے کہ کیسے کیسے حصے آئیں گے، بیوی کا 8واں حصہ ہے، لڑکے کے 2 ہیں، لڑکی کا 1 ہے، وہ سارا بنا کے دے دیں گے، اس کے مطابق تم کر دو، لیکن خیال رکھنا مرنے تک قبضہ اپنا رکھنا۔ اگر بچوں کو زندگی میں سب کو دے دیا تو انشاءاللہ شام کو آپ سڑک پہ ہوں گے۔ وہ بھی تمہیں اسی لیے برداشت کیے ہوئے ہیں کہ بھائی جائیداد کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ابا راضی ہو جائے، خدمت کرنے، شاید 1 2 ایکڑ زیادہ مل جائے۔ سب کچھ کر دو لیکن کاغذ اپنے ہاتھ میں رکھو، قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھو، کسی جمع کرا دو کہ میری موت کے بعد اس وصیت پہ عمل کیا جائے۔ حرم میں اکثر عورتیں پردہ نہیں کرتی تو اور مرد کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو سارے داڑھی منڈاتے ہیں۔ اللہ ہدایت ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، یہ داڑھی نہیں رکھتے۔ حقیقت کے لیے جانور کی عمر وہی جو قربانی والے جانور کی عمر ہے۔ پاکستان میں دوسری مرتبہ آیا، مسجد میں اذان ہوئی تھی، ابھی دیکھا دیکھی لوگوں نے اذان سے پہلے نعت صلاۃ و سلام شروع کر، یہ بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اور جس مسجد میں یہ ہوتا ہو ایسے اماموں کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھا کریں، وہ بدعتی امام ہے۔ اکیلے پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، کسی دوسری مسجد میں جو بلا وجہ اہل بدعت کے پیچھے اپنی نماز کیوں خراب کرتے ہو؟ سعودی عرب میں اذان ہوتی ہے، ہاں جی اذان ہوتی ہے۔ عید میلاد النبی، رجب کے کنڈے سب حرام ہیں، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ یہ تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم۔
امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں گھونڈے سے، وہ کوئی رجب میں تھوڑے پیدا ہوئے تھے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے، احرام اتار کے دھویا جائے، ہاں دھویا جائے، کچھ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ چوٹ تمہیں لگی، اللہ کی مرضی ہے، جرمانہ کس بات کا؟ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کے حق مہر میں 15 تولے سونا دیا ہے، اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ جس نے لیا ہے۔ حق المہر کس نے لیا ہے؟ عورت لیتی ہے یا خاوند مرد لیتا ہے؟ تو اب عورت بھرے زکوٰۃ۔ پاکستان سے عورت عمرے کی نیت کر کے آئی تھی، آ کر اس نے شیمپو سے غسل کر کے طواف سائی کی ہے، ایک بکری دم ادا کریں، یعنی میک اپ کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھی بات یہ ہوتی کہ تم پہلے بیوٹی پارلر جاتی، وہاں سے فیشیل کرواتی، بعد میں آ کے طواف صفا کرتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر گرمی لگی تھی پانی بہا لو، گرمی لگی ہے تو چلو سادے صابن سے نہا لو، شیمپو ویمپو سے نہانا تو جائز نہیں ہے نا۔ ایک بکری دم ادا کرو، استغفار بھی کرو کہ کیوں تم نے زیادتی کی۔ اور پھر میرا بھائی پہلے زمانے میں تو 6 مہینے احرام ہوتا تھا، یعنی احرام جو میقات سے باندھتے تھے تو اب اونٹوں پہ آنا ہے، گھوڑوں پہ آنا ہے، گدھوں پہ آنا ہے، کتنا ٹائم لگتا تھا۔ اب تم ہوائی جہاز میں آتے ہو، ایئر کنڈیشن میں آتے ہو، ایئر کنڈیشن گاڑی میں آتے ہو، ایئر کنڈیشن ہوٹل میں آتے ہو، پسینہ بھی نہیں آتا، تمہیں غسل شریف کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اور احرام کا معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر، کہ بال کھلے ہوں، مٹی پڑی ہو، اللہ کہتا ہے ملائکہ دیکھو میرے بندے کیا لینے آئے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ میک اپ سنگار کر کے آؤ۔ وہ ہماری اسمبلی میں ایک دفعہ ایک ایم پی صاحبہ نے شکایت کی چیف منسٹر سے کہ جناب یہ فلاں فلاں ایم پی اے جو ہے نا وہ مجھے دیکھتے ہیں اور چھیڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی جب تم میک اپ سنگار کر کے آؤ گی تو چھیڑیں گے تو صحیح نہ، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آپ پردہ کر کے ہیں، دیکھیں میں ان کی آنکھیں نکال لوں اگر چھیڑیں تو۔ جب تم بن سنور کے آتی ہو تو کھلتا ہوا پھول تو سب دیکھتے ہیں۔ دوسرا عمرے کرنے کے لیے ہر بار مسجد عائشہ جانا ہوگا؟ بالکل جانا ہوگا، ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو بھیجا تھا بی بی عائشہ کو، اور پھر بی بی عائشہ کے لیے یہ نہیں فرمایا تھا صرف تمہارے لیے ہے۔ ہر بار طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں، وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھ لیں، سارے مطاف میں پڑھ لیں، سارے حرم میں پڑھ لیں۔ عمرہ کتنی بار کر سکتے ہیں؟ عمرہ 1000 بار کرو، 10 دن ہے روز کرو، کوئی نفلی عبادت ہے، پابندی کوئی نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف کا سہانی کر سکتے ہیں، ہم بھی مسلک میں طواف کے بعد سارے نوافل ایک ساتھ پڑھیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے بیٹیوں سے بھی کہیں اور ماں باپ بھی پڑھ کے روز دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلدی رشتے ہو جائیں گے۔ پیشاب کے بعد وضو کرنے کے بعد پھر قطرے آتے ہیں، کوشش کریں کہ ٹیشو سے خشک کریں، اگر پھر بھی نہیں رکتے، بیماری ہے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ میرا ایک جگہ رشتہ ہو رہا ہے، لڑکی مان گئی ہے، اس کے والدین نہیں مانتے، ان کی والدین کی بات مانو۔ لڑکی کا کیا ہے؟ لڑکی تو پاگل ہوتی ہے، وہ تو سب کے ساتھ مان جاتی ہے۔ جو ماں باپ کو چھوڑ کے تیرے ساتھ مان گئی ہے نا، انشاءاللہ تجھے چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ بھی مان جائے گی، فکر نہ کرو، انتظار کرو۔ جو ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے، تم آسمان سے اترے ہو؟ تمہیں بھی انشاءاللہ چند دنوں کے بعد نظر آ جائے گا کسی اور فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، وہ ٹاٹا۔
والدین کے منشے کے بغیر کبھی شادی نہ کرو۔ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی وہ دل سے سوچتے ہیں، والدین عقل سے سوچتے ہیں یہ مناسب ہے نہیں ہے، استخارہ کرو، کسی عالم کے پاس جاؤ، مشورہ کرو، وہ جلدی نہیں کرتے۔ حضرت حسین کو یزید نے شہید کروایا تھا، میں وہاں تھا، مجھے کیا پتا ہے۔ بہرحال یزید نہیں تھا، نہ یزید نے حکم دیا تھا آپ کو شہید کرنے کا۔ حرم کی حدود کے اندر جو ہوٹل ہے، نماز کے لیے حال بنے، وہاں نماز ہوتی ہے بالکل، لیکن کوشش کرو اللہ کے گھر آؤ، کعبے میں آؤ، جتنا قدم اٹھا کے آؤ گے اتنا اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ حضرت عثمان کے رشتہ دار مروان نے خط لکھا تھا، تاریخ بھری پڑھی ہے، تم تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، اس کی غلطی ہے اس نے کی، جس کا اتنا بڑا فتنہ ہو گیا اسلام میں۔ درود پاک میں اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا کہاں ہے؟ ہوتا ہے علی آل محمد، آل کا معنی ہے ہر کلمہ پڑھنے والا، یہ تو میں کہتے ہیں کہ آل بیت کا معنی اہل بیت ہے، پھر تو ہوتا علی آل محمد، لفظ علی آل محمد، جیسے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو آل فرعون سے کیا معنی ہے کہ اس کے 20 بچوں کو جہنم میں ڈالو باقی چھٹی۔ جو فرعون کے ماننے والے ہیں وہ آل فرعون ہیں، جو محمد مدنی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ آل محمد ہیں، کیونکہ نبی باپ ہیں سب کے۔ حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے 3-4 صفوں میں کھڑے ہونے کے لیے دھکم پہل ہوتی ہے اور نہ آ سکے، بہرحال وہ اپنے طرف سے انتظام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہوگا۔ حضور کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ صف اول کی کیا فضیلت ہے تو تم تو لڑ پڑو ایک دوسرے کے ساتھ، تو لڑائی تو ہوگی۔ ایک عورت نے عدالت سے تنسیخ کروا کے دوسری شادی کر لی، میں دوبارہ ایسی تنسیخ کو جو انگریزی قانون کے تابع ہو نہیں مانتا، جب تک کہ خاوند طلاق نہ دے۔ اگر جو سمجھدار جج ہیں نا وہ خاوند کو بلاتے ہیں، اس سے طلاق کی تکمیل بھی کرواتے ہیں، نہیں ہوئی ہے تو صرف تنسیخ سے کوئی، ہاں قاضی کی عدالت ہو، اسلامی قاضی کی، وہ فیصلہ کر دے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ معراج شریف کے بارے میں انشاءاللہ جب موقع ہوگا تو اللہ توفیق دیں گے بیان کرنے کی۔ آب زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہے، باقی پانی کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ ہے، لیکن زمزم کھڑے ہو کے پینا جائز ہے۔ افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پئیں۔ طواف کے اندر یہی ہے نا جی، ختم کریں گے استلام 8 ہو جائیں۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے لیے جا رہا تھا، استلام بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے بعد حلق کیا مگر انہوں نے صابن لگایا، دم ہے نہیں، دم تو نہیں ہے چونکہ فوراً اتر گیا نا، اس لیے صدقہ کر دیں۔ میں ہوٹل میں آیا تو فیصلے کے بارے میں نماز پڑھ لی، محلے میں پتہ چلا، پتہ ہی مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، اتنی لمبی، اب دیکھیں اتنی لمبی چوڑی بات کون پڑھے۔ کہتے ہیں جی بیوی اور سالی تینوں عمرے کے سعودی عرب آئے، عمرہ کمپنی نے ہوٹل میں لے گیا، تین نے احرام کراچی سے باندھا تھا، کراچی ہم دونوں نے ہوٹل پہ دوبارہ احرام کھول کے غسل کر کے، تو میری سالی نے اور میری بیوی جو حیض کی حالت میں بیمار ہو گیا راستے میں، بہرحال جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے، کوئی دم نہیں، بیٹھی رہے ہوٹل میں۔ معنی یہ ہے کہ وہ آئیں نیت کر کے احرام میں ہیں، حیض آ گیا، اب علاج کے آئیں گے، وہ بیٹھی رہیں اور سمجھیں کہ میں احرام میں ہوں، یعنی خوشبو نہ لگائیں، اپنے خاوند سے بے تکلف ہی نہ کریں، اور جب دن پورے ہو جائیں، تسلی ہو جائے، بلیڈنگ رک جائے، غسل کریں سادہ پانی سے،
غسل کر کے جا کے عمرہ پورا کرے۔ عمرے کے 22 دن ہیں، 4 دن مکے میں، پھر 9 دن مدینے میں، واپسی مکے مسافر ہیں، ایک جگہ تو آپ 15 دن نہیں ٹھہر رہے۔ میرے بازو پر بچپن سے نام لکھا ہوا ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرو اگر یہ نکل سکتا ہو، نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن آج کل تو بڑی سرجری ایڈوانس ہے، 1 منٹ میں سرجن نکال دیتے ہیں۔ سفر کے دوران سفری نماز پڑھنی چاہیے، نہیں سفری پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا عطا کر دی عنایت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کا کبھی نہیں ٹھکرانی چاہیے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ سفر میں پوری پڑھے تو گناہگار ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار میں 1 دفعہ عمرہ کرے، یہ بہرحال اللہ ہدایت دے، 1 کرو یا 10 کرو کوئی منع نہیں، جب 1 جائز ہے تو 10 بھی جائز ہے، اتنا تھوڑی سی سمجھ بھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ عمرے کی احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنے سے دم پڑتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک بکری دم دینی پڑے گی، 400 ریال، ضرب 28 روپے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، سمجھ آ جائے گی نا۔ ہمارا روم 40 فلور پر حرم کی طرف ہے، بہرحال صفحے نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن روم میں نہ بیٹھے ہوئے، نیچے اترو اور پہلے 1 گھنٹہ آگے حرم میں بیٹھو۔ تم حرم کے لیے آئے ہو کہ روم کے لیے آئے ہو، ہوٹل کے لیے آئے ہو؟ کہتے زمزم کے پانی سے استنجا کرنا بھی جائے، اور پانی نہ ہو تو جائز ہے، بطور علاج بھی جائز ہے۔ اگر اور پانی ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا استعمال کرے، ورنہ تو پانی، اگر حضرت اسماعیل کس پانی سے غسل فرماتے تھے اور تھا ہی نہیں، زمزم ہی استعمال ہوتا تھا۔ مکہ میں ہمارا 16 دن کا قیام ہے، میدان عرفات میں نماز قصر ہوگی، مسافر ہیں آپ بالکل، مکہ سے پھر چل پڑیں گے نا عرفات کے لیے۔ مکہ کا قیام کو مستقل تو ہوا نہیں نا، وہ تو قیام باطل ہو گیا سفر کرنے سے۔ حیض آئے اور مکہ آ گئے، پھر غسل کر کے پہلے طواف کر سکتے۔ میرا بھائی حیض سے پاک ہونے کے بعد پہلے عمرے کا طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، پھر جتنا مرضی ہے طواف کرتی رہے۔ حیض کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتی تو طواف کیسے کر سکتی ہے؟ قرآن مجید میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا وہی طریقہ جو حضور نے سکھلایا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ہم درس سنتے ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ دعا کرتے ہیں جزاک اللہ خیر الجزا۔ عقیقے میں گائے کی قربانی کے 7 حصے نہیں، کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے الگ حصے نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے لا شرک فی العقیقہ، عقیقے میں شرکت نہیں ہوتی۔ آدمی اگر زندہ ہے، بچوں میں جبھی کر سکتا ہے، یار تقسیم کر، جائیداد سے تنگ ہو تو دے دو، بات ختم کیا ہے، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پوچھ رہا ہے کبھی نہیں دے گا، یہ بھی صرف دل کو مطمئن کر رہا ہے۔ مرد صرف مرد کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، نہیں جناب عورت کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، عورت مرد کی طرف سے بھی کر دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگوں کی عورت نہیں، اپنی عورت کی طرف سے۔ عورت طواف اکیلی کر سکتی ہے بغیر محرم کے۔ طواف کرنے کے بعد معلوم نہیں تھا کہ نفل بھی پڑھوں گے، تو اب پڑھ لو، اب یاد آ گیا 2 رکعت واجب الطواف ہے، نفل تو ہے ہی نہیں۔ پوچھنا یہ ہے
سزا کیوں نہیں دی مروان کو حضرت عثمان نے؟ حضرت علی نے عثمان کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ وہ جواب تم دے دو، یہ میں دے دوں گا۔ حضرت عثمان پہ جو اعتراض کر رہے ہو، حضرت علی کیوں بخش رہے ہو؟ انہوں نے بھی تو عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا۔ حالات تھے، مجبوری ہے، آدمی مجبور ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے طواف کیا، صفا نہیں کی، پتہ نہیں لگا، حل کرا دیا، ایک بکری دم دو، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ ہماری بہن نے عمرے کے سارے احکام پورے کیے، بال 2 دن بعد کاٹے تو ہیں نا، الحمدللہ قبول کرے۔ ایک طواف کے دوسرے طواف کا ایک طواف مکمل کر کے پھر حجر اسود پہ آ کے دوسرے کی نیت کرے، پھر شروع کرے۔ عمرے پر آئے ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، بالکل قصر پڑھیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم لا تجعلنا مزغة للبازغين، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔